السلام علیکم گائز۔ آج کی جو امریکہ ایران مذاکرات کی جو بات چیت چل رہی تھی پاکستان میں ان میں ابھی تک کیا کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ ایران کے مثبت رد عمل نہ آنے کی وجہ سے کیا گیا۔ اگر ایران کی جانب سے مثبت جواب آتا ہے تو یہ فیصلہ بدلا بھی جا سکتا ہے، اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ معلومات ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں نے دی۔ ایران کی جانب سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ امریکی ناکہ بندی، جہاز پر قبضہ اور ٹرمپ کی دھمکیوں پر شدید تشویش ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوا، لیکن امریکی رویہ غیر سنجیدہ رہا۔ ایران کے مطابق امریکہ مسلسل اپنا موقف بدلی جا رہا ہے اور جنگی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات نہیں ہو پا رہے۔ ایران کے ترجمان اسماعیل بغائی نے کہا، مذاکرات کی میز پر واپسی کے لیے شرائط پر بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اطلاعات عطا اللہ تاہر نے کہا، اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بطور ثالث ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور سفارتکاری کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق جنگ بندی 22 اپریل صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی ختم ہونے سے پہلے ایران کا مذاکرات میں شامل ہونا انتہائی اہم ہوگا۔ پاکستان نے ایرانی قیادت کو قائل کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش اب بھی جاری ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ مذاکرات کا عمل مکمل طور پر ایران کے فیصلے پر منحصر ہو گیا۔ ابھی اور بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ ایران نے دشمن کے لیے نئے سرپرائز تیار کر لیے۔ ایرانی میڈیا، اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران نے کوئی نئے میزائل ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے پہلے ہی اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کن کن جگہوں کو نشانہ بنایا جانا ہے۔ اسی طرح ایران نے ابنائے حرمز کے متعلق بھی اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون منظور کیا ہے، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کن ممالک سے ٹیکس وصول کیا جانا ہے یا ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس وصول کیا جانا ہے اور کن ممالک پہ سخت شرائط والی پابندیاں ہوں گی۔ اور سب سے جو آخری ابھی تک اپڈیٹ آ رہی ہے وہ عباس عراقچی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک ٹویٹ ہے، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ تجارتی جہاز پر حملہ کرنا اور حملے کو یرغمال بنانا جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران اس طرح کی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے طریقے جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مفادات کا دفاع اور غنڈہ گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ابھی تک ڈیولپمنٹس ہیں، آگے جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔